سورۃ توبہ آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم۔ صدق الله العظيم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے پوتے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندانوں والے، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہارے وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے اور وہ تجارت کاروبار کے جس کا ہر وقت نقصان کا مندے کا اندیشہ رہتا ہے، اور وہ محلات اور گھر جو تم نے بنائے جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 چیزیں تمہیں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا، تو پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا؟ اللہ کے فیصلے کا۔ حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں کو ایمان کے راستے پہ نہیں لگاتا، جنت کے راستے پہ نہیں لگاتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، تحقیق اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سے موقعوں پہ اور خاص طور پہ حنین والے دن۔ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی تعداد کے اوپر بڑا غرہ ہو گیا تھا، فلم تغن عنکم شیئا، پھر کوئی چیز بھی تمہاری کفایت نہیں کر سکی، وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی کشادگیوں کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹھ دکھا کے میدان سے بھاگ گئے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے سکینت اتاری اپنے رسول علیہ السلام پر اور ایمان والوں پر، وانزل جنودا لم تروها، اور وہ لشکر اتارا کہ جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا، وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو پھر سزا دی، وذالک جزاء الکافرین، اور اسی طرح کا بدلہ ہم کافروں کو دیا کرتے ہیں۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، اور اس کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے ایمان والو، یہ مشرک ناپاک ہیں، تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ پھٹکیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اگر تمہیں
فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے، تجارت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو اللہ عن قریب تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا جیسے وہ چاہے گا۔ ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ سب جانتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ آج کے اس درس میں جو پہلی آیت ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے ایک کسوٹی رکھی گئی ہے کہ تم نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے کہ میرے اندر وہ چیز موجود ہے جو نہیں، جو مجھے جنت میں لے جائے گی، جس سے مجھے اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ تو پھر اس کو محبت اور عشق کے پیمانے سے تم ناپ لو، اور دنیا کی 8 چیزیں ان کے سامنے رکھی، جن میں 3 کا تعلق مال سے اور 5 کا تعلق اولاد اور باپ دادا خاندان وغیرہ سے، عصبیت، عرب اس کو عصبیت کہتے ہیں، اور عصبیت کی بہت زیادہ اہمیت تھی، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی شخص کسی خاندان کی حمایت اور اس کے دفاع کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ بس وہ لوگ جو اس خاندان کے ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کی بڑی محبت اس کے دل میں ہوتی تھی۔ تو 5 وہ رشتے گنوا دیے کہ جن سے آدمی محبت کرتا ہے مختلف وجوہ سے، اور بہت شدید محبت کرتا ہے، اور 3 وہ مال کی قسمیں بتا دی کہ جو آدمی کو بہت زیادہ مرغوب ہیں، اور یہ اس کی مرغوبات میں یہ چیز شامل ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے، یعنی اس کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے، یہ نہیں کہ اس کو یہ بڑی غلط طریقے پہ مل گئی، نہیں، اللہ نے ڈالی ہے ان چیزوں کی محبت۔ اور اگر یہ محبت کسی نہ کسی درجے میں نہ ہوتی تو اس دنیا نے ترقی نہیں کرنی تھی، یہ تو اسی طرح کے ہوتے جیسے پہلے تھے، لیکن آگے بڑھنے کی خواہش، زیادہ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے کی خواہش انسان کے اندر وہ چیز ہے کہ جس نے اس معاملے کو یہاں پہنچا دیا، اور پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا۔ لیکن کسوٹی جو ایمان کی رکھی وہ یہ ہے کہ اللہ، اس کے رسول علیہ السلام اور جہاد کی محبت سے اگر یہ محبت بڑھ گئی تو پھر سمجھو تمہارے اندر ایمان نہیں ہے۔ یہاں پہ آخر میں جو لفظ فاسقین استعمال ہوا، یہ فسق یعنی خروج عن الایمان ہے، ایمان سے نکلنے والی بات ہے۔ شیطان کے بارے میں کہا نا سورہ کہف میں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، ففسق عن امر ربہ، وہی لفظ استعمال ہوا کہ وہ نکل گیا، اللہ کے حکم سے نکل گیا، ایمان خارج ہو گیا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ کسوٹی ہے۔ اب وہ جو چیزیں اللہ نے سامنے رکھی، یعنی اللہ کی محبت، رسول کی محبت اور اس کے راستے میں جہاد کی محبت، وہ ایسی چیز ہے، وہ عشق و محبت ایسی چیز ہے جو دائمی طور پہ کام آنے والی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دنیا کی چیزیں رکھی وہ ہیں کہ جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، مر جائے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں، اس کے بعد کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ اس کی چیز تھی اس لیے اس کے ساتھ بھیج دو، یہ اس کا رشتہ دار تھا اس کے ساتھ دفنا دو، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ رشتہ دار سارے اپنے ہاتھوں سے اس کو دفنا کے آ جاتے ہیں اور آ کے اس بال کے اوپر جھگڑتے ہیں جو کسی زمانے میں وہ کہتا تھا، چند دن پہلے وہ کہتا تھا یہ میرا ہے، وہ ان کا ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو عارضی اور دائمی والی چیز ہے، دوسری یہ ہے کہ اس میں کس طریقے پہ آدمی یعنی کیسے معلوم کرے گا۔ میں کہتا ہوں یہ کسوٹی ہے، تو امتحان کا اس کو پرکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے پرکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسے مواقع بہت کثرت سے آتے ہیں، آئے دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ آتا رہتا ہے کہ اللہ کی، رسول کی اور جہاد کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، رشتہ داری کی محبت کا، مال و دولت کی محبت کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، یہ دونوں آپس میں مختلف ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کے ایمان کا امتحان ہے کہ یہ اللہ سے، اس کے رسول سے اور جہاد سے محبت کرتا ہے تو اس کے مطالبے کو مقدم رکھے گا
ان چیزوں کے مطالبے کو یہ چھوڑ دے گا کہ نہیں. معلوم ہوا کہ اس کی وہ محبت زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کو اس کی جان، اس کے مال اور اس کے رشتہ داروں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور یہ بات آپ نے کسی سفر کے دوران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ میں لیے ہوئے تھا تو آپ نے فرمائی یہ بات. اور چونکہ وہ سفر تھا، بہت سے لوگ بات کو سن رہے تھے، اس لیے اس حدیث کے راوی بہت کثرت کی، یعنی ان کی تعداد ہے، تو یہ ایک انتہائی صحت مند اور صحیح حدیث شمار ہوتی ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں 8 چیزوں کا تذکرہ ہے، اور علامہ اقبال نے ان کو بالکل ایک شعر کے اندر سمو دیا، مختصر کر دیا. کہا یہ مال و دولت دنیا، وہ جو آخر میں 3 چیزیں آئیں نا، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ مال جو تم نے خود کمائے، اس مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کمانے میں محنت لگتی ہے. ایک وہ مال ہوتا ہے جو مفت میں مل جاتا ہے، اس کو اکثر و بیشتر گلچھروں میں اڑا دیتے ہیں. وہ الٹا مصیبت بن جاتا ہے کہ ان چیزوں میں اڑا دیتے ہیں جو غیر شرعی ہیں، جس کا وہ جواب نہیں کل دے پائے گا. تو یہاں پہ اقتراف کہتے ہیں اکتساب کو، کمانے کو. جو اس نے اپنی محنت سے، اپنے ہاتھوں سے کمایا، اس سے ذرا محبت زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد تجارت کی بات آئی تو اس کے ساتھ ایک قید لگائی، تجارت تخشون کسادہا. معلوم ہوا کہ یہ اس تجارت کی بات ہو رہی ہے، اس کاروبار کی بات ہو رہی ہے جو خوب بڑھ رہا ہے، پھل پھول رہا ہے، بڑا ٹھیک ٹھاک منافع اس میں ہو رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اندیشہ لگا ہوا ہوتا ہے، ایک چنتا لگا ہوا ہوتا ہے کہ کام خراب نہ ہو جائے. کام تو چل رہا ہے، بڑا اچھا منافع بھی مل رہا ہے، لیکن کہیں کووڈ-19 نہ آ جائے جس نے سب کو گھروں میں بٹھا دیا، جاؤ کاروبار کرتے. تو اب پہلے تو لوگوں کو اندازہ نہیں تھا، اب تو اور بھی کاروبار کرنے والوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو کووڈ آیا ہے، یہ جو کرونا آ گیا ہے، اس نے کیا حال کر کے رکھ دیا لوگوں کا، کہیں پھر نہ آ جائے، ری اسٹرائک نہ کر دے. پھر وہ تاریخ پڑھتے ہیں کہ 100 سال پہلے جو اسپینش فلو آیا تھا، اس میں بھی جو دوبارہ آیا تھا، یعنی جب اس نے ری اسٹرائک کیا، اس میں زیادہ لوگ مرے پہلے والے حملے کی نسبت، اور خاص طور پہ سب کانٹیننٹ میں، برے صغیر میں. تو پھر وہ پڑھ کے اور پریشان ہوتے ہیں. یہاں اس پریشانی کا تذکرہ، تخشون کسادہا، چل تو ٹھیک رہا ہے لیکن اس کے خراب ہو جانے کا اندیشہ موجود ہے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ گھر، وہ محلات جو تمہیں بڑے پسند ہیں، کیا ان سے بڑی محبت ہے، وہاں کی جو سہولتیں تم نے پیدا کر رکھی ہیں، ان سہولتوں کی وجہ سے تم چاہتے ہو کہ میں بھی رہوں اور یہ بھی رہے، ہم اس میں ہمیشہ عیش کرتے رہیں. لیکن کبھی کبھی بالاکوٹ اور مظفر آباد کی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور چونکہ ہمارے سامنے ہوئی ہے اس لیے وہ اندیشہ بھی رہتا ہے کہ بنا تو دیا لیکن یہ کسی بھی وقت کریک ہو سکتا ہے. کہا کہ یہ 3 چیزیں اور وہ 5 چیزیں جو ٹوٹل ملا کے 8 ہوئی. علامہ اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا، یہ 3، یہ رشتہ و پیوند، وہ 5، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. کہ یہ چیز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بت ہیں جو ہم نے اپنے اندر پال رکھے ہیں، یہ کسی کو فائدہ نقصان نہیں دے سکتے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. لا الہ الا اللہ، بتان وہم و گما. کیا یہ تمہارا گمان ہے کہ یہ میرے کام آئیں گے؟ یہ تمہارا وہم ہے کہ یہ میرے کام آئیں گے؟ یہ کام نہیں آتے. کام کیا آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. تو یہ صورتحال ہے. اس کے آخر میں فرمایا کہ فتربصوا، پھر تم انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ. بڑی شدید دھمکی ہے کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے،
کہ جنہوں نے میرے مطالبے کو، میرے رسول کے اور میرے راستے میں جہاد کے مطالبے کو مؤخر کیا، دنیا داری کی محبت کو مقدم جانا، ان کے بارے میں فیصلہ کروں گا حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اور اس کا فیصلہ کیا ہے؟ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ جو ایمان سے نکل جانے والے ہیں، جو اللہ کی رسول کی علیہ السلام اور جہاد کی محبت کو مؤخر کرتے ہیں، پیچھے چھوڑتے ہیں، اور ان چیزوں کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ ہے، کہا کہ وہ ایمان سے نکل چکے، ایمان ان کے اندر سے جا چکا۔ ایسے لوگوں کو جن کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کو وہ جنت کے راستے پہ نہیں ڈالتا۔ لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، راستہ نہیں دکھاتا۔ کس چیز کا راستہ؟ جنت کا راستہ، اپنی رضا کا راستہ وہ ان کو نہیں دکھاتا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ۔ اب جب ایسی بات سنائی، اتنی شدید قسم کی دھمکی، تو یہاں پہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے ایمان کمزور ہے، اس طرح کے مضبوط ایمان نہیں ہے، وہ ان باتوں کے اوپر ان کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی درجے میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن پاک کے اترنے کے وقت موجود تھے۔ ہمارے ہاں حالت زار کچھ اور ہی ہے۔ ان کو کہا جو کمزور ایمان والے ہیں کہ دیکھو میں اس سے پہلے کیا کر چکا ہوں۔ کہا کہ مختلف مواقع پہ میں نے تمہاری مدد کی، اور ہم اس بات کو جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں 82 لشکر ترتیب دیے۔ آپ نے 82 لشکر ترتیب دیے، خود بھی گئے بہت سو کے ساتھ، اور اپنے بغیر بھی بھیجے۔ جو اپنے بغیر بھیجے ان کو سرایا کہتے ہیں، جو ان میں خود شرکت کی ان کو غزوات کہتے ہیں۔ ان میں سے سوائے چند ایک کے کہ جن میں کوئی خاص غلطی ہو گئی تھی اور تنبیہ کے لیے کچھ نہ کچھ یعنی شکست کے آثار دکھانے ضروری تھے، باقی سب میں فتح ہوئی۔ بدر میں 313 نے 1000 کو مغلوب کیا۔ احزاب میں سارا عرب اڑایا، صرف مدینہ کی چھوٹی سی بستی والوں نے دفاع کر لیا۔ وہ خود بخود 20 دن کے بعد بھاگ گئے۔ اس نے کہا میں نے مختلف مواقع پہ تمہاری مدد کی، پھر ان میں سے ایک خاص واقعہ جو اس کا تذکرہ کیا، کہا وہ یوم احد ہے، اور حنین کے دن بھی تو تمہاری مدد کی۔ یہ جو جنگ ہے حنین کی، یہ اس طرح ہوئی کہ جب مکہ فتح ہوا تو جو عرب کے جنوب میں قبائل رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ قریش کس قسم کے لوگ تھے کہ یہ شکست کھا کے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہم تو ایسے لوگ نہیں، ہم بیت اللہ کو، مکہ کو دوبارہ ان کے قبضے سے چھڑائیں گے۔ اور اس مقصد کے لیے حوازن کے جو قبائل ہیں، انہوں نے اپنے ایک بوڑھے سردار کو جس کا نام تھا مالک بن عوف، اس کو بلایا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سب اکٹھے ہو جائیں۔ وہ اکٹھے ہو گئے۔ اب ان کے ساتھ بنو ثقیف مل گئے، یعنی طائف کے لوگ، طائف میں بنو ثقیف تھے، اور ان کے ساتھ بنو بکر اور جنوب کے کچھ اور قبائل بھی، جن میں بنو سعد بھی شامل ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں وہ جو مائی حلیمہ کا واقعہ ہے وہ بنو سعد کی تھی، وہ لوگ بھی مل گئے۔ اور ان کے جو مختلف سردار تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ اپنے بال بچے اور اپنے ڈور ڈنگر سے سارے ساتھ لے کے آؤ۔ جب یہ چیزیں پیچھے ہوتی ہیں تو تم میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہو، پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا تو پھر تم ادھر جم کے لڑو گے۔ وہ لے آئے۔ مالک بن عوف نے جب رات کے وقت وہ بکریوں کے منمنانے کی اور بچوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنی تو اس نے کہا کہ یہ کیا آوازیں آ رہی ہیں مجھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ جنوب کے قبائل جو ہیں یہ اپنے ساتھ لے آئے ہیں سب کچھ۔ ان کے سردار کہتے ہیں کہ پیچھے مال گھر میں چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس نے کہا میدان جنگ سے جس کے قدم اکھڑ جائے نا، اس کے قدم بکریاں نہیں جما سکتی۔ یہ اس نے کیا کیا؟
بچے اور بکریاں اس کے قدم نہیں جما سکتے، بہرحال وہ لے آئے تھے۔ یہ ایک وادی ہے حنین جو طائف اور مکہ کے درمیان ہے، اور جو آج کل کا مشہور راستہ ہے اس پہ نہیں آتی، بلکہ جب آپ وہ جہاں پہ بڑا گیٹ ہے مکہ کا، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے شمیسی، غیر مسلم جس راستے سے طائف کو جاتے ہیں، مسلمان تو مکہ کے اندر سے ہو کے جاتے ہیں جو موٹر وے ہے اس سے، جو غیر مسلموں نے جب جانا ہوتا ہے تو وہ اس گیٹ سے پہلے ہی راستہ نکلتا ہے شمیسی کا، اس راستے کے اوپر یہ وادی ہے، حنین اس کو کہتے ہیں۔ تو اس نے بنو حوازن نے، مالک بن عوف نے تیر اندازوں کو اس وادی کے دونوں طرف بٹھا دیا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر، آپ نے آرام فرمایا، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ صبح سویرے جہاں بھی نکلنا ہوتا تھا نکلتے تھے۔ اس وادی میں جب آپ داخل ہوئے تو ایک تنگ گھاٹی تھی، جب آدھا لشکر آگے آ گیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور لشکر کا ایک حصہ پیچھے رہ گیا، تو وہ تیر انداز جو بیٹھے ہوئے تھے دونوں طرف، انہوں نے تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ صحابہ کرام کے لیے ان پتھروں کی جو بارش تھی اور جو تیروں کی بارش تھی، اس میں بھاگنے کے لیے اب راستے کا بھی پتہ نہیں ہے، ابھی روشنی بھی پوری نہیں ہوئی صبح کی۔ یہ نقشہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ یاد کرو حنین کے دن کو، اذ اعجبتکم کثرتکم، کہ اس وقت تم اپنی کثرت پہ گھمنڈ کر گئے تھے، کثرت پہ تمہیں غرہ ہو گیا تھا۔ کثرت یہ تھی کہ 10,000 کا لشکر تو مدینہ منورہ سے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے تھے، 2,000 مکہ سے مل گئے جن کو طلقاء کہتے تھے، مسلمان ہوئے اور ساتھ ہی مل گئے کہ ہم بھی جائیں گے، 12,000 ہو گئے۔ تو رات کے وقت کچھ لوگ جو ہیں وہ کہنے لگے کہ جب ہم اتنے تھوڑے ہوتے تھے تو ہم نے کبھی نہیں چھوڑا، تو اب ہم 12,000 ہیں تو ان کو ہم کیا چھوڑیں گے۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں آئی کہ اپنے اسباب کے اوپر اور اپنی تعداد کے اوپر اور اپنے اسلحہ کے اوپر انحصار کرنا۔ وہ کہتا ہے تم میری تائید کے اوپر انحصار کرو۔ اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، کہا کوئی چیز تمہارے کام نہیں آئی، کسی چیز نے تمہیں کوئی چیز کفایت نہیں کر سکی تمہیں۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی پہنائیوں کشادگیوں کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ یہ استعارہ اس بات کا کہ بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، کدھر جائیں، ادھر سے بھی بارش ہو رہی ہے پتھروں کی اور تیروں کی، ادھر سے بھی ہو رہی ہے ادھر سے بھی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، تم پیٹھ دکھا کے بھاگ گئے میدان جنگ سے۔ روایات میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا بھی آیا حنین کے دن کہ آپ میدان جنگ میں اس طرح رہ گئے کہ خچر کے اوپر سوار ہیں اور ابو سفیان نے لگام پکڑی ہوئے۔ یہ وہ ابو سفیان نہیں ہے، یہ ابو سفیان جو حدیث میں یعنی بخاری شریف میں حنین کے واقعہ میں جس کا نام آتا ہے، یہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ہے، یہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے۔ اس نے پکڑی ہوئی اور آپ آواز لگا رہے انا النبی لا کذب، کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، انا بنی عبد المطلب، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں۔ تعالوا یا اصحاب الشجرہ، کہ وہ بیعت رضوان کرنے والے درخت کے نیچے جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل کا انتقام لینے کی بیعت کی تھی، آؤ میرے پاس آؤ۔ یعنی آپ آواز بھی لگا رہے ہیں اور آواز کی وجہ سے لوگ معلوم کر رہے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہیں، اس جگہ پہ۔ لیکن یہ ہوا کہ پھر جیسے یہاں پہ ہے اللہ نے مدد فرمائی، کہا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے سکینت اتاری اپنے رسول پہ علیہ السلام اور مومنین پہ، یعنی ان کے دلوں میں وہ اطمینان آ گیا، اللہ نے ڈالا کہ ہمیں بھاگنے سے کیا ملے گا، وہ واپس آ گئے۔
جب واپس آئے کافی تعداد ہو گئی تو آپ نے حملہ کرنے کا حکم دیا. حملہ کیا تو حوازن کو شکست ہو گئی، اور وہ شکست بھی ایسی ہوئی کہ مالک بن عوف بھی، جس کی نظر بھی بالکل ختم تھی یا بہت ہی کم رہ گئی تھی، وہ بھی بھاگ کے طائف چلا گیا. اور طائف کا قلعہ تھا، دیوار تھی، اور طائف والے بنو ثقیف وہاں پہ چلے گئے. انہوں نے گیٹ بند کر دیے قلعے کے، سارے دیواروں کی، جو شہر کے گرد چار دیواری تھی اس کے دروازے بند کر دیے. مالک بن عوف بھی اندر چلا گیا، لیکن سارا مال اور سارے وہ عورتیں اور بچے جو ہیں وہ مال غنیمت کے طور پہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا مال مکہ کے قریب ایک جگہ ہے جیرانہ، وہاں پہ بھیج دیا، اور اس کے اوپر گارڈ جو ہیں وہ بھی بھیج دیے، اور خود آپ نے طائف کی طرف مارچ کیا اور جا کے محاصرہ کر لیا طائف کا. وہاں پہ آپ نے پیغام بھیجا مالک بن عوف کو کہ تم آ جاؤ، تمہاری جو سرداری ہے ہم برقرار رکھیں گے. مالک بن عوف آ گیا اور وہ مسلمان ہو گیا، یعنی ان کا جو سردار تھا وہ مسلمان ہو گیا. اور وہ تھا تو بوڑھا جرنیل، لیکن ایک اچھا شاعر بھی تھا. اس کا مجھے ایک قصیدہ جو ہے وہ مل گیا، میں نے کہا آپ کو سناؤں گا ایک شعر اس میں سے. ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا کہ میں نے اس جیسا نہ دیکھا اور نہ سنا. ما ان رأیت ولا سمعت بمثلہ فی الناس کلہم بمثل محمد، یعنی تمام لوگوں کو میں جانتا ہوں، میری بڑی عمر ہے، لیکن محمد جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا. اوفا وقعتا للجزیل اذا اجتدی، کہا کہ اس نے وعدہ کیا اور وعدہ پورا کر دیا. آپ نے اس کو 100 اونٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، اسی وقت کہا اپنی پسند کے 100 اونٹ ارادہ کر لو. اس نے کہا کہ اوفا، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا. وَأَعْطَى لِلْجَزِيلِ إِذَا اجْتُدِي، اور زبردست عطا کرنے والا ہے، یعنی اسے اپنے پاس رکھنے کی کسی چیز کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سب دے دیتا ہے. وَمَتَىٰ تَشَاءُ يُخْبِرُكَ عَمَّا فِي غَدٍ، جس وقت مرضی چاہو کل کے بارے میں وہ بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے. قصیدہ کافی لمبا تھا. تو اس نے، وہ مسلمان ہو گیا، اور اس طرح پھر وہ اس کے قبیلے والے حوازن بھی سارے مسلمان ہو گئے. واقعہ تو اس میں کافی آگے بھی ہے، اس میں اور چیزیں بھی ہیں، لیکن وہ ایک اور جگہ پہ آ رہا ہے، تو اس لیے ہم باقی حصے کو چھوڑتے ہیں. کہا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، اللہ نے پھر سکینت اتاری اپنے رسول پہ اور ایمان والوں پہ. فانزل جنودا لم تروها، کہا پھر اس سکینت کے ساتھ ساتھ اس نے وہ لشکر بھی بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آتا، تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی ملائکہ کا لشکر. وعذب الذین کفروا، اور پھر کافروں کو سزا دی کہ وہ بھاگے اور اپنا سارا مال و دولت اور اپنی سارے بال بچے جو ہیں وہ چھوڑ گئے. ان میں وہ لڑکی بھی تھی جس کا نام تھا شیمہ، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ رضائی بہن تھی، اس نے آپ کے ساتھ دودھ پیا تھا. جب اس نے بتایا تو آپ نے چادر بچھائی اس کے بیٹھنے کے لیے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ ہے کافروں کی سزا جو ہم دیا کرتے ہیں. ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ، اب بیچ میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کے ابھی تک مشرک جو ہیں وہ رشتہ دار ہیں، تو ان کے بارے میں وہ پریشان ہیں کہ ان کا کیا بنے گا. اب کہہ رہے ہیں کہ اس کے نزدیک بھی نہیں آئیں یہ، اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلیں تو ان کا کیا بنے گا بیچاروں کا. یہ یعنی ان کے بارے میں پریشان ہیں. ان کی تسلی کے لیے کہا کہ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، کہ جس کو اللہ توفیق دے گا وہ توبہ کر لے گا، تم پریشان نہ ہو. واللہ غفور الرحیم، جب وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ بہت بڑے بڑے ہیں، اس لیے کہ وہ بخشنے والا مہربان ہے. اب اس کے بعد جو پہلی آیت سے، سورۃ توبہ کی پہلی آیت سے جس برات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس کی آخری صورتحال بیان کی. کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ ایمان والو یہ مشرک جو ہیں
یہ نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں۔ یہ جو ناپاکی ہے یہ عقائد کی ناپاکی ہے، یعنی ان کا اندر ناپاک ہے، وہ اندر کے جسم میں اللہ ہونا چاہیے۔ وہ حدیث میں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں زمین و آسمان کی پہنائیوں میں نہیں سما سکتا، مومن کا دل میرا گھر ہے۔ اب جس گھر میں اللہ نے بسیرا کرنا ہے وہاں پہ تم نے لات و منات و عزا کو بٹھا دیا، وہاں پہ تم نے پیسوں کو، وہاں پہ تم نے عہدے کو، وہاں پہ تم نے سیاست کو، اور وہاں پہ تم نے تجارت کو اور ان چیزوں کو بٹھا دیا۔ تو دو چیزیں تو اکٹھے نہیں ہو سکتی، تم نے اللہ کو نکال دیا وہاں سے، کہا جہاں سے اللہ نکل گیا وہ ناپاک ہو گیا۔ یہ عقائد کی ناپاکی ہے۔ انما المشرکون نجس، وہ بڑی خوشبوئیں لگاتے پھرتے ہیں، وہ سب کچھ کریں، بڑے صاف ستھرے نظر آئیں، لیکن عقائد کے اعتبار سے ناپاک ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا، اس نے کہا کہ جس نے مجھے اپنے دل میں بسیرا نہیں کرنے دیا وہ میرے گھر کے قریب نہ آئے۔ اس سال کے بعد یعنی اعلان ہو گیا، یہ 9 ہجری کا ہے، یعنی اس سال مسلمانوں نے حج کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی امارت میں، لیکن مشرکین نے ساتھ حج کیا اپنے طریقے کے مطابق جو ان کے طریقے تھے۔ اب حکم ہو گیا کہ یہ نزدیک نہیں آ سکتے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال جو حج کرنا ہے یہ اس کی تمہید ہے، اس کی تیاری ہے کہ جب وہ آئیں گے حج کے لیے تو پھر کوئی شرک کے طریقے پہ حج نہیں کر سکے گا۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عام ھذا وان خفتم عائلۃ، کہا کہ اس سے تمہارے اندر ایک بات پیدا ہوگی کہ بھائی کاروبار ان کے ساتھ ہمارا منسلک ہے، تو اگر کاروبار نہیں رہا تو پھر ہمیں تو فقر و فاقہ آ گھیرے گا۔ یعنی قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے یہ ان عربوں کو بھی پڑھنی چاہیے کہ جو ہندوستان کا کہتے ہیں کہ ہمارا اس کے ساتھ کاروبار ہے، تو ہم اس کاروبار کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اس کی وجہ سے وہ کشمیر کا نام ہی نہیں لیتے، جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، کسی قسم کا گوشت تو وہ کہتے رہیں کہ بھائی یہ بکرے کا ہے، یہ مرغی کا ہے، اس کو وہ زندہ مار دیا، انہوں نے زندہ جلا دیا کہ نہیں گائے کا ہے، اور اتنا ظلم ہو رہا ہے اور وہ کہتے ہیں کاروبار۔ اللہ نے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، عائلہ کہتے ہیں فقر و فاقہ کو، اگر تمہیں معیشت کی خرابی کا اندیشہ ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے پہ یعنی ان کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ کاروبار رکھ کے تم غنی نہیں ہو سکتے، غنی تو اللہ کرے گا۔ انحصار اس پہ کرنا چاہیے، اپنی پلاننگ پہ، اپنے منصوبہ بندی پہ نہیں کرنا چاہیے۔ ان اللہ علیم حکیم، یہ جو انشاء ہے آخر میں آیا ہوا کہ اگر اللہ نے چاہا، یہ اس انشاء کی اصل میں تفسیر ہے کہ اللہ کے جو فیصلے ہیں، اس نے کہا کہ میں اگر چاہوں گا تو کروں گا، تو وہ میرے فیصلے علم اور حکمت پہ مبنی ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد